قدیم مصری تہذیب 3000 سال تک قائم رہی اور تاریخ کی سب سے طاقتور اور مشہور تہذیبوں میں سے ایک بن گئی۔ اپنے عروج پر قدیم مصر کی سلطنت شمال میں جو آج کی شام تک اور جنوب میں آج کی سوڈان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی سلطنت بننے سے بہت پہلے قدیم مصر چھوٹی چھوٹی آزاد شہروں کا ایک سلسلہ تھا جو شمالی افریقہ کے دریائے نیل کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ تب ان دونوں حصوں کو ملا کر ایک مصری ریاست بنایا گیا تھا۔ جیسے کہ صدیوں تک جاری رہنے والی اس مصری تہذیب کی دور حکومت کو خوشحالی کے 3 بڑے زمانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جنہیں پرانی، درمیانی اور نئی سلطنتیں کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان کچھ ایسے غیر متوازن زمانے بھی گزرے جو پہلے اور دوسرے درمیانی زمانے کہلاتے ہیں، جو مصری عوام کی رہنمائی کرنے والے تقریباً 300 حکمرانوں کی جانشینی تھی، جن کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس دوران میں فرعون مصری زبان میں بہترین گر کو کہا جاتا تھا۔ حکمرانوں کو کبھی بھی فرعون کا لقب نہیں دیا جاتا، یہ صرف جدید دور میں حکمرانوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ مصر کے حکمران مرد اور مصری عوام کے محافظ نہیں تھے۔ ان کے خیال میں ان کا کام مصری عوام اور ان سینکڑوں مرے ہوئے حکمرانوں کے درمیان رابطے کے طور پر تھا جن کی انہوں نے عبادت کی۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی دیوتاؤں کے طور پر زندہ رہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی سفر کے لیے تیاری کی۔ حکمرانوں نے بڑے بڑے مقبرے تعمیر کیے جس میں عظیم اہرام اور بادشاہوں کی وادی کے زیر زمین مقبرے بھی شامل ہیں۔ ان مقبروں میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا جو مرنے کے بعد زندگی میں ضرورت پڑتی تھی، جیسے سونا، زیورات، کھانے پینے کی اشیاء اور پالتو جانوروں کی ممی۔ مصری تہذیب میں ایک قدیم تہذیب ہے جو دریائے نیل کے درمیان مشرقی شمالی افریقہ میں واقع تھی۔ اس کا آغاز بیشتر 5000 سال پہلے ہوا تھا اور یہ کئی مختلف فرعونی دوروں سے گزرا ہے۔ مصریوں کی تہذیب ایک بہترین مثال ہے جو تاریخ، ریاضی، ادب، تجارت، صحت، فلکیات اور دیگر شعبوں کے میدانوں میں انتہائی ترقی کر چکی ہے۔ مصریوں کے لیے عظیم اہرام اور دیگر بڑے ڈھانچے بہت اہم تھے۔ یہ مکانات مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جیسے عبادت، جنات، تجارت، تفریح اور دیگر مقاصد۔ ریاضیات اور تحریری زبان کے شعبوں میں مصریوں نے اپنے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ ایک نئی پیمائش کی تیاری کی جو کیوبٹ کہلاتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی زبان کی تیاری کی جو ہماری دنیا کی بقایا حصوں سے مختلف تھی، اور انہوں نے ایک نئی ریاضیاتی ترکیب کی تیاری کی جو کہ بعد میں ہماری دنیا کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ مصریوں نے ایک بہترین تجارتی نظام کا بھی ابتدا کیا جو کہ قدیم ترین تجارتی نظاموں میں سے ایک ہے۔ کہ قدیم مصریوں نے جیسے ریاضیاتی تصورات، نظامیں اور تحریری زبانیں تخلیق کیے، ان کی قابلیتوں کی تعریف کرنا مشکل نہیں ہے۔ مصریوں نے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی، جیسے کہ جیومیٹری، اجتماعی علوم، طب، فلکیات، ریاضیات اور زراعت۔ انہوں نے ریاضیات کو فلکیات کے ساتھ ملا کر وقت کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا اور دن میں 24 گھنٹے کی تقسیم قائم کی۔ انہوں نے ایک شمسی کیلنڈر بھی بنایا جو تاریخ کا پہلا ڈیٹنگ سسٹم تھا، جس میں ایک سال میں 365 دن شامل تھے۔ مصریوں نے دریائے نیل کے ارد گرد زمین کی پیمائش کی اور سروے کرنے کے طریقے تیار کیے۔ ان سیول انجینئرنگ کارناموں نے ڈیموں کی نہروں اور آبپاشی کے نظام کی تعمیر کی راہ کو ہموار کی، جس سے کاشتکاری اور زراعت کو وادی نیل میں پھلنے پھولنے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ مصریوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو بیان کرنے کے لیے تحریری زبان بنائی۔ ہائیروگلیفک نظام مصر کی قدیم تحریری شکل تھی جس کے لیے عموماً پتھر کے ٹکڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ نظام مختلف حیوانات، پودے، انسانوں اور دیگر مختلف آب و ہوا کی علامت استعمال کرتا تھا۔ یہ نظام مصریوں کے دوران مختلف لکھائی اور تجربے کے بعد بنایا گیا تھا۔ دوسری شکل ایرٹک نظام تھی جو قدیم مصریوں کی شمسی کیلنڈر سے متعلق تھا۔ اس نظام میں کیمیائی سیاہی کے ذریعے لکھائی کی جاتی تھی اور اس کو عموماً پاپیروں پر لکھا جاتا تھا۔ اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے قدیم مصریوں نے تاریخ، فلکیات اور دیگر علوم کے لیے اہم تحقیقات کیے۔ پیپرس ایک کاغذ کی قسم تھی جو نیل کی دریا کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے پیپل کے برتنوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ کاغذ قدیم مصریوں کے لیے ایک نئی راہ فراہم کرتا تھا تاکہ وہ اپنے تحریر اور ریکارڈ رکھنے کی صلاحیتوں کی ترقی کر سکیں۔ اس کے ذریعے ان کی تہذیب کو ہزاروں سال تک پھیلا دیا گیا۔ قدیم مصر پر بھی ایک زوال کا دور آیا جب اس کی تہذیب ختم ہوئی، جن میں 4ویں صدی قبل مسیح میں فارسی سلطنت اور تقریباً 30 قبل مسیح میں رومن سلطنت شامل تھی۔ لائف سائنس اردو کے معزز دوستوں کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ایک مثال ہے۔ اس پر آپ آج کل کی تازہ ترین ڈسکوریز اور گزرے وقتوں کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔